چھوڑ دے. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علمني الكتاب والحكمة وفقهني في الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ ہم سب تو ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم، کافی بہتر ہوں. ابھی تھوڑا سا ہے مسئلہ، لیکن اللہ کا شکر کہ اس قابل ہوں کہ آپ لوگوں کی اب کلاس لے سکوں. بہت معذرت کہ آپ لوگوں کا ایک ویک ضائع ہوا میری وجہ سے، لیکن امید نہیں کرتی ہوں نہیں، کہ آپ لوگوں نے ضرور پریکٹس کی ہوگی. اس ٹائم کو ضرور آپ لوگوں نے اپنے پریویس نوٹس کو ریوائز کرنے میں آپ لوگوں کو مدد دی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایسا میرا گمان ہے آپ لوگوں کے ساتھ. جی انشاءاللہ کی ہے ریوائز اور الحمدللہ، پریکٹس بھی کی ہے جی۔ شکر الحمدللہ. ہاں جی، گجرات کی کافی خبریں آ رہی ہیں. گجرات میں سنا ہے کافی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. جی ہم سب کا تو جیلم سے صاحب کا تعلق ہے، اقرا ہی ہیں گجرات سے، تو الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہیں. ادھر بچت تو ہو گیا، لیکن یہ سیالکوٹ، گجرانوالا اور یہ وزیر آباد اس طرف زیادہ نقصان ہوا ہے. اور فرد ہیں سیالکوٹ کی، تو ان کی بھی، ان کا گاؤں تو شہر تو بچ گیا، لیکن ان کے شہر میں ویسے کافی تباہی ہوئی ہے، اللہ جو تعالیٰ شہر ہے نا. سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہی ہیں جو اس وقت بہت مشکل سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بالکل، ساری بہت آسانی. جی آمین تو آج آمین. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اگلا مخرج کریں گے. تو آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو مخرج پڑھا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ طرف اللسان، جی، اس کا طرف لسان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کا ایک اس طرف اللسان، اس کا ایک مخرج ہے اور اس کے 3 حروف ہیں، حروف شجریہ، جیم، شین اور را. جی کیا؟ جیم شین؟ سوری، لام، لام نون لام اور را۔ جیم اور شاباش، لام شین. نون اور را. جی تو ان کو اکٹھا، ان لوگ اس کا مجموعہ جب اکٹھا تینوں لفظ کو کیا جاتا ہے تو یہ کون سے حروف بولے پڑ جاتے ہیں؟ اور یہ حروف شجریہ نہیں ہے، وہ جیم شین اور یا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ وسط اللسان کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں بولے گا ابھی؟ یہ لام یہ نون اور حروف را۔ ترفیہ ہے، ترفیہ. جی یا سوری، میں غلطی سے زکیہ۔ ترفیہ، ٹھیک. جین اور را، یا. چلیں آج آگے دیکھتے ہیں کس کس کو. اچھا چلے بتائیں کہ لام کا مخرج کیا ہے؟ ہم جی لام لام سارے دانت اور دواحق اور اوپر والے مسوڑے سے لام ادا ہوتا ہے۔ سارے دانتوں کے نام بھی تو ہے نا میرا بچہ، وہ نام بتائیے نا ساتھ میں. اور جی ثنایا علیا، ثنایا سفلا۔ ہاں، ثنایا
रुबाई, अनयाब या और दवाहक के मसूड़ों से लगे। जुबान के किनारे के साथ एक और चीज भी इंक्लूड होती है, वो कौन सी है? हम्म, जी हाजरा, आप बताइए बेटे। अदना हाफा, अदना हाफा। जुबान का किनारा और अदना हाफा। जी, क्योंकि देखे, जब हमारी दवाहिक जो है ये हमारी हो गई ना इन्वॉल्व, तो इसका मतलब है कि हम हाफा के एरिया में एंटर हो चुके हैं, है ना। आप इस तरह याद रखा करें ना, एक चीजों को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करें। अपने खुद अपने मुंह को ना, वो एक वर्किंग एरिया आप समझा करें कि आपका मुंह और आपकी जुबान इस वक्त ये आपकी वर्कशॉप है। आपने इसको अपने सामने अपने जहन में रखते हुए आपने देखना है कि जब मैं बात कर रही हूँ सनाया, रुबाई, अनयाब और दवाहिक, दवाहिक दाढ़े हैं ना, तो हमने दौत का पढ़ चुके हैं हम लोग मखरज। उसमें हमने क्या कहा था कि हमारी सारी दाढ़े दवाहिक तक जो है वो इन्वॉल्व होती हैं हाफा के साथ, है ना। तो वहीं से अगर आप क्लिक करेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि दाढ़ों में से एक दाढ़ें जो है वो दवाहिक भी थी, और दवाहिक को लगने वाला पार्ट कौन सा था? हाफा का था। ठीक है। अब हम आप ये सोचे कि हाफा का फिर कौन सा पार्ट था जो दवाहिक के साइड पे आता है। वहीं से आपको पता चल जाएगा अदना है या फिर अक्सा है। तो फिर वहां से आप लोग देखेंगे कि नहीं, ये करीब वाला है, मुंह के करीब वाला, लिहाजा अदना हाफा है। ठीक है। इस तरह चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक किया कीजिए। रट्टा नहीं मारना, ठीक है, हम लोगों ने रट्टा नहीं मारना, बिकॉज तजवीद एक ऐसा इल्म है जिसमें रट्टा नहीं चलेगा। जब तक आप इसको टेक्निकली नहीं समझेंगे ना, ना आपका मखरज अच्छे से अदा होगा, और ना ही आपको ये तारीफें याद होंगी इस तरह, यानी कि आपकी टिप्स पे नहीं चीजें आएंगी। आप लोगों ने इसको सूट आप वो करें, एक दूसरे के साथ चीजें लिंक करें। वो ऐसे नहीं करना, आगा दौड़ पीछा छोड़ के आगे आगे जाते जा रहे हैं, पीछे वाले भूल जाए और आपको पता ही ना चले कि आपने चीजों को लिंक कैसे करना है। ठीक है। चलिए अब नून का कोई बताए मुझे। चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी मैं रिवीजन एक थोड़ी सी करा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है गलती मेरी है, मुझे ये वीक ऑफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल फिर आप लोग ब्लैंक हो जाते हो। अगर आप लोगों ने रिवीजन की होती, जैसे कि मैंने बीच में एक मैसेज भी किया था कि काइंडली रिपीट जब कीजिएगा। जुबान का अभी तो मैंने सामने रख दिया ना। किनारा, अभी आप किसका बता रही हैं? नून का। चलिए ये देखें, यहां से आपको पता चलेगा। ये देखें, जब हम बात करते हैं ना जबान की, तो ये येलो एरिया जो है ये हमारी जबान को शो कर रहा है। ठीक है। समझे कि ये हमारी यहाँ पे ये पूरी जबान है यहाँ पे लग, और ये हमारी जबान यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे एरिया को टच करती है। अल, अल। ठीक है। और लाम की अदायगी में सबसे ज्यादा टाइमिंग यूज होती है। ठीक है। इसका जमन इसको बोलते हैं, एक जो इसकी टेक्निकल इसकी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं कि इसका जमन, यानी कि जो जबान जो हरफ को अदा करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है ना हमें, लाम में इन तीनों में लाम निस्बतन ज्यादा टाइम लेता है अदायगी में। और यहाँ से लेकर दवाहिक से लेकर यहाँ तक ना सिर्फ ये कि जबान का किनारा लगता है, बल्कि हमारी अदना हाफा, ये देखिए ना यहाँ पे ये सारा हाफा होता है। ये पूरा हाफा जब टच होता है इन सारी दाढ़ों से, तो दुआददा होता है। लेकिन जब हम दाम की बात करते हैं तो सिर्फ दाढ़ों का एक हिस्सा यूज होता है, एक किस्म की दाढ़ें, और बाकी के सारे दांत। ठीक है। तो उसमें फिर सिर्फ जुबान की तरफ नहीं इस्तेमाल हो रही, उसके साथ साथ हमारा अदना हाफा भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। जब तक आप
کا یہ داڑوں کو ٹچ نہیں ہوگی نا، صرف دانتوں کو ٹچ کر کے آپ صرف کنارہ ٹچ کریں گے زبان کا، تو آپ کا ال 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 ایسا یوز ہوگا. یہ ساؤنڈ نہیں ہے لام کی. ال ال ایسے ہونی چاہیے. ال 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 ایسے نہیں کرنا آپ نے. ایک تو باؤنس بیک ہوگی، اور دوسرا لام میں جو توسط کی ایک وہ آتی ہے صفت ہوتی ہے، وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آگے نون جو ہے وہ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مرسولوں سے، یہاں سے اب زواہق اڑ گئی، صرف دانت رہ گئے. ٹھیک ہے. ان سب کو لگے گا تو کیا ادا ہوگا ہمارا؟ نون، ان، ان. ٹھیک ہے. نون. جب آپ نون بھی بولتے ہیں تو نون بول کے دیکھیے آپ کے زبان کا کون سا پارٹ جا کے آپ کے کن دانتوں کے ساتھ جا کے لگ رہا ہے، ان کے مسوڑوں کے نیچے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ آخری را پہ آتے ہیں تو را میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صرف طرف یوز ہوتی ہے، اور وہ بھی بالکل اس کا تھوڑا سا اوپری حصہ، یعنی کہ آپ دیکھیں آر بہت سختی سے نہیں، پولائٹلی جا کے آپ کے اوپر ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کس سے ٹچ ہوتا ہے بلا؟ تالو سے. نہیں، تالو سے تھوڑی ہوتا ہے، ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے ہوتا ہے نا. ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے، اوپر والے جو دانت ہے نا ہمارے، ثنایا اوپر کے دانت جو ہیں ان کے مسوڑوں سے ٹچ ہوتا ہے جا کے. اور زبان کی پشت کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا حصہ، تھوڑا سا زبان کا کنارہ اور زبان کا اوپر والا حصہ تھوڑا سا. ٹھیک ہے. وہ استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنارہ اور یہ ساتھ تھوڑا سا اوپر کا حصہ جا کے اوپر مسوڑوں کے ساتھ ہلکا ہلکا ٹچ ہوتا ہے. بہت زیادہ دباؤ نہیں آتا، کیونکہ دباؤ آ جائے گا نا تو وہ جو اس میں تکرار کی صفت ہے وہ نہیں پھر آئے گی. آر وہ نہیں آئے گی اگر آپ سختی سے جا کے جوڑیں گی. جیسے دیکھیں سختی سے جا کے چمٹ گئی تو پھر آپ کی وہ تکرار، وہ جو ایک وائبریشن سی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. بالکل نرمی سے جا کے لگے گا اوپر کی طرف ہلکا سا، اور اس میں وائبریشن سی ہوگی، کیونکہ جب آپ نے اوپر جا کے ہلکا سا لگایا تو کیا ہوگا کہ آواز سیدھی سیدھی آنے کی بجائے سائڈوں سے ہو کے نکلے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی تکرار پیدا ہو جائے گی. آر. لیکن یہ تکرار ایک یا دو دفعہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایک یا دو دفعہ سے زیادہ ہوگی تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کی جو پشت ہے نا وہ نہیں لگ رہی. پشت سے مراد اوپر کا، یہ زبان کا اوپر کا تھوڑا سا حصہ، یہ جا کے اس کے ساتھ نہیں لگ رہا نرمی سے، اس لیے آپ کی بہت زیادہ تکرار ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان ایک ڈھیلی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ وہ تھوڑی نیچے رہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور را میں پھر ہم نے ایک اور صفت پڑھی تھی کہ را بعض کا جو ہے وہ موٹا پر ادا ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تفخیم ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ باریک پڑی جاتی ہے، یعنی کہ ترقیق ہوتی ہے اس میں. اس کے لیے کیا بتایا تھا میں نے آپ کو رول؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا یعنی پر پڑا جائے گا، اگر اس کے نیچے ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. اگر دیر ہو. اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری سچویشنز ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب را کے آگے جا کے پڑھیں گے نا ترقیق اور تفہیم کا جو سارا، تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہے. اور اس کو موٹا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہماری پیچھے سے زبان جو ہے وہ بھی اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. اقصی لسان بھی ہماری اٹھتی ہے، جو پیچھے سے ہماری زبان کا حصہ ہے وہ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھے گا جیسے ہی ہمارا آگے سے یہ مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی. تو اور
را، ٹھیک ہے، را را، پیچھے سے بھی زبان، اور اگر زیر ہے تو ری ری ری، ٹھیک ہے. اوکے جی، آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج ہم پڑھیں گے رأس اللسان، ٹھیک ہے. رأس اللسان زبان کی نوک، بالکل آگے کا. طرف اللسان بھی زبان کا کنارہ تھی، یعنی کہ نوک سے بالکل آگے، لیکن رأس اللسان جو ہے نا، اس کو ہم بولیں گے ٹپ آف دا ٹپ، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے حروف کو بولتے ہیں حروف نطیہ، ٹھیک ہے، حروف نطیہ. اور اس میں تو، دال اور تا، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ پور موٹا، دال بھی باریک، تا بھی باریک، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے جا کے لگتی ہے. اب اپنے جڑ کون سی ہوتی ہے بلا؟ جہاں پہ ہمارا دانت ختم ہوتا ہے نا، جو نظر آنے والا پارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے نا اندر کی طرف، وہاں پہ جا کے لگے گا، ٹھیک ہے. ثنایا علیہ کی جڑ، اس کے ساتھ جا کے مسوڑوں کے شروع ہونے سے پہلے والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے. ایک پارٹ ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ زبان پھیر کے دیکھیں، ایک پارٹ ہے آپ کو لائن لائن والا فیل ہو رہا ہوگا، وہ ہوتے ہیں مسوڑوں کا وہ پارٹ جہاں سے یہ پچھلے والے ہمارے ادا ہو رہے تھے لگ کے. ایک ہے ہماری ثنایا علیہ کی جڑ، جو کہ زبان ہمارے دانتوں کا بالکل آخری حصہ، یہ اس جگہ پہ آ کے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ہوگا. تو پھر ہمارا کیا ادا ہوگا؟ ہمارا تو، دال اور تا. تو میں کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ تو کی آواز نکالیں گے، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم لوگ اپنا ساتھ ساتھ بالکل زبان کے جو ہمارا اکثر لسان ہے، اس کو زبان کی جڑ کو بھی ہم اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. آپ تو میں ایک اور خوبی ہے، اس کی صفت ہے کہ اس میں کلکلا ہوتا ہے، آواز باؤنس بیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیوں باؤنس بیک ہوتی ہے؟ اس لیے باؤنس بیک ہوتی ہے کہ تو میں جب ہم یہاں پہ اپنی زبان لگاتے ہیں نا جڑ کے ساتھ، تو کافی سختی سے لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ پیچھے سے بھی زبان اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، تو آواز کا رستہ بالکل بند ہو جاتا ہے، آواز یہاں پہ آ کے قید ہو جاتی ہے اس ہولو ایریا میں، ہے نا. تو پھر اس کو کوئی اپنی ساؤنڈ کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ چاہیے ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب ہماری آواز باؤنس بیک ہوتی ہے، تو اس وقت تو کی آواز نکلتی ہے، اور ہمارا تو حروف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. آپ، ایت، اوت، ٹھیک ہے. کیسے ادا ہوگا؟ آپ، ایت، اوت، ٹھیک ہے. اسی طرح جو تا ہے، تا میں تھوڑا سا ہلکا سا ہمارا وہ رہتا ہے، پیچھے سے بھی اس کو آواز کو بالکل کلیئر رستہ ملا، ٹھیک ہے. ات، ایت، ات، تا میں ایک ہلکا سا ہماری آواز کے ساتھ ساتھ ہماری سانس بھی جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے جب ہم اس کو ختم کرتے ہیں نا، ات ات ات، تو آپ کو ایک ہلکی سی ایئر آپ کو باہر آتی ہوئی محسوس ہوگی، ات ات. اور اسی طرح دال میں بھی کلکلا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دال میں آواز بھی بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی بند ہو جاتی ہے، نہ سانس چلتی ہے اور نہ ہی آواز چلتی ہے. لہذا اس میں بھی حروف کلکلا کی صفت پائی جاتی ہے، اد، 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 ٹھیک ہے. آپ، ایت، اوت، اور اد، 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 اور ات، ات، ات. سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے.
کسی کی کوئی کنفیوژن ہو، کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پلیز آپ پوچھ لیجئے. سب کو کلیئر ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی پہلے میں آپ سے آپ کا پچھلا سبق سنوں گی اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. پلیز ان مخرج کو ساتھ اس کو نہ صرف یہ کہ آپ ان کا یہ یاد رکھیں کہ آپ کے منہ زبان اور منہ کے کو یا دانتوں کے کون سے حصے سے ادا ہو رہے ہیں اور کس طرح ادائیگی ہوگی، بیکاز یہی چیز آپ کی تلاوت میں ڈفرنس میک کرے گی. ادروائز آپ کی تلاوت وہیں کی وہیں رکی رہے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی آتما جی آپ آ جائیں سب سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بارک اللہ احسنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک بہت اللہ. اچھا پڑھا ہے آپ نے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. یہ پریکٹس نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ. جی جی مسفرہ آپ بھی الحمدللہ، آ جائیے 2 بیٹے. ویک لگاتار پریکٹس کی ہے. ماشاء اللہ دکھ رہا ہے الحمدللہ. جی مسفرہ آپ آ جائیے بیٹے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نارا. نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شاباش، یا صرف یہ دیکھ لیجیے سمم بکمن عمیون. یہاں من پہ نہیں ہوگا ایک فا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جا کے آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک فا جی ہوگا، یہاں پہ نہیں ہوگا، یہاں پہ اظہار ہوگا. بک من، آگے آئین آ رہا ہے نا حروف ہلکی میں سے. حروف ہلکی پڑھے ہیں نا جی ہم نے؟ کون سے ہیں جی بلا؟ یاد ہے آپ کو؟ ہم حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین خا. ٹھیک ہے؟ اس میں سے آئین آ رہا ہے. اور جب ان 6 حروف میں سے 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم جی پھر تنوین کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو ہم لوگ اس کی پوری باقاعدہ اس کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. بک من. ٹھیک ہے؟ من بارک اللہ، شاباش. جی آپ نے بھی کافی اچھی کوشش کی، اور سب سے اچھی بات جو مجھے آج لگی، آپ نے بسم اللہ میں آپ نے جو اسم جلالہ ہے وہ باریک پڑھا، اینڈ دیٹ از اے بگ اچیومنٹ ماشاء اللہ. ابھی آپ نے جو آپ کا تعوذ ہے نا، اعوذ باللہ، اس میں بھی اسم جلالہ جو اللہ ہے اس کو اسی طرح باریک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے آج بسم اللہ میں پڑھا. ٹھیک ہے؟ جی
इंशाल्लाह। आयशा जी आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. बारकल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। आयशा इस वर्ड को दोबारा पढ़िएगा, व तारा का। وتركهم का को बारीक कीजिए प्लीज। रॉ सिर्फ आप पुर करेंगी, काफ को बारीक रखिए। दोबारा पढ़िए। وتركهم हम्म, ता रॉ का, व तारकाहुम। وتركهم नहीं, आपका काफ भी मोटा हो रहा है ना, आप खुद गौर, आप इसको रिकॉर्ड करके खुद सुनिएगा, ठीक है। व तारकाहुम, وتركهم तारकाहुम। पहले इसको आप पता है कैसे प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह जिस तरह मैं अभी बोल रही हूँ। तारकाहुम, तारकाहुम। जब ऐसे करके आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा ना, फिर इसको तेजी से पढ़िएगा, व तारकाहुम, ठीक है। وتركهم हाँ, रिकॉर्डिंग करके इसको करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अपनी आवाज को खुद 2 3 4 दफा प्रैक्टिस करके बार बार रिकॉर्ड करें, आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। बस आपका ये जी काफ जो है ना, काफ, ये काफ हो जी रहा है, बस इसको आपने पकड़ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक पड़ा, माशाल्लाह। जी हाजरा आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. अहसनती बारकल्ला, बहुत अच्छा पढ़ा हाजरा आपने। हाजरा आप मुस्फिरा की क्या लगती हैं? अ, नहीं, हम लोग रिश्तेदार नहीं है, वैसे जानने वाले हैं। आंटी समीना को जानती हूँ, अच्छा, तो वो आगे। आपकी आवाज मुस्फिरा से बहुत मिलती है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद आप कजन सिस्टर्स हैं। चलें नहीं, ठीक है, ओके, बारकल्ला। जी जमीला जी अब आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. माशाल्लाह जमीला जी बहुत अच्छा पढ़ा आज, अब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा। सिर्फ एक जगह पे थोड़ा सा देख लें, ये आपने पढ़ा ना, कमासा लिल्लाजिस, कमासा को, सा को लंबा नहीं करना, ठीक है। कमासा लिल्लाजिस। كمثل الذي استوقد نارا. शाबाश, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने पढ़ा, बहुत इम्प्रूव कर रही हैं आप, इसी तरह मेहनत जारी रखिएगा, ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह. बारकल्लाह इंशाल्लाह। जी कलसूम अब आप आ जाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. शाबाश, अच्छी कोशिश की कज़ुम। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने उनको बताया ना, मुस्फरा को शायद बताया, बुक मुन उमयुन, मुन पे आपने इख्फा नहीं करना, आगे आइन आ रहा है, ठीक है। सुम्मुम बुकमुन उमयुन, ठीक है। और جی एक ٹھیک. यहाँ पे फलम्मा, मीम पे पहले मीम मुशद्दद की वजह से यहाँ पे पहले गुन्ना होगा, ठीक है। और फिर आगे अलिफ मद्दा के ऊपर, ये बड़ी मद है तो फिर आगे आप बड़ी मद करेंगे, फलम्मा, ठीक है। शाबाश, अच्छा पढ़ा आपने। ٹھیک. जी हदीजा, अब आप आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. शाबाश, अच्छा पढ़ा आपने। बस यहाँ पे देखिए, इस लफ्ज को जरा दोबारा जिस से पढ़ना शुरू कीजिए, ना रौ तक पढ़िए, जिस से शुरू करें। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. तौक़दा, इसीलिए मैंने आपको पहले भी वो आपने तौक़द कहा था, काफ पे भी जबर है, दाल पे भी, ठीक है। तौक़दा, काफ मोटा, तौक़दा, توقد ना توقد نارا ना बारीक है, ना को नहीं मोटा करना आपने, ना रो। نارا. शाबाश, अच्छा पढ़ा आपने भी। जी आ जाइए, खैरुन्निसा आप आ जाइए प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. हदीजा आपने ओ सॉरी, हदीजा कह रही हूँ, खैरुन्निसा आपने प्रैक्टिस नहीं की थी? प्रैक्टिस नहीं की इतनी, क्यों? बेटी बीमार थी तो बस अस्पतालों के चक्कर लग रहे थे तो बिजी ओहो, रही हूँ, क्लास से अल्लाह भी ताला, नहीं ली. अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत याब करे। पहले आप, आजकल लगता है आपका काफी वो चल रहा है, गर्दिश चल रही है, कभी आप घर शिफ्ट कर रही हैं, कभी आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां करे। लेकिन 5 मिनट निकाल के, चाहे बच्ची के पास बैठ के, वो भी इस तिलावत की बरकत से इंशाल्लाह ताला ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी इसमें अब जी काफी सारी थी चीजें जिनको अब मैं बयान करूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देख के रिकॉर्डिंग, तो आप मुझे दोबारा से रिकॉर्डेड मैसेज भेजिएगा अपनी तिलावत का, ठीक है। आपने जी ये अलग से करना है और मुझे पर्सनल में आपने सेंड करना है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपका फिर वो देखूंगी, और इसके साथ साथ आज वाला भी सबक आप कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां करे, आपकी बेटी को भी आमीन. सेहत याब करे और आपके वक्त में बरकत दे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें।
جی انشاءاللہ غزالہ جی اب آپ آ جائیے. غزالہ جی نہیں تو آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ناہیدہ آپ نے بھی نہیں پریکٹس کی تھی؟ میں کرتی رہی ہوں پریکٹس ٹیچر. کرتی رہی ہیں؟ جی جی پھر اتنا کمزور کیوں ہیں پھر آپ؟ یہاں تو پھر اپنی پریکٹس خود ہی کرتی رہی ہیں. قاری صاحب کو یا میری ریکارڈنگ کو لگا کے نہیں کیا تھا؟ آپ کی وائس زیادہ سنتی ہوں، قاری صاحب کو اتنا نہیں سنا. اللہ، یعنی کہ میں نے کچھ غلط پڑھا. اچھا یہ بات دیکھیے، چلیں آپ کو بس دیکھیے یہاں پہ جی ہے ہو. ہو لہو نہیں ہے، ہو. اس کو پوری طرح لین کو پوری اچھے طریقے سے ادا کریں. ما حولہ، حولہ. دیکھیں یہاں پہ دو ہا آ رہے ہیں. آپ جی سب جی کا میں یہ نوٹس کر رہی تھی، لیکن میں نے ابھی ٹوکا نہیں کہ پریکٹس کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. اس میں آپ جی کی جی اس والے ہا میں آپ کی سانس پراپر سنائی دینی چاہیے. ہو، حولہ، ما حولہ. یہ ہو اس میں ہو، ما ٹھیک ہے. حولہ پھر یہ ذہب اللہ، بولیے. ذہب اللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ترکہم، وہی را پر اور کاف باریک. آپ کا را کے ساتھ ساتھ کاف بھی قاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جی یہاں پہ فی ہے. فی یا مدہ کو پورا ادا کیجئے، ٹھیک ہے. فی ظلمات، ٹھیک ہے. جی شاباش. صحیح. اور یہاں پہ بھی یہ پورا وہ کریں، اس کو پورا، اس کے جہاں پہ یہاں پہ ایک فا ہوتا ہے نا، اس کو پورا ادا کریں. سم، یہ اقلاب ہے، سوری. سم بکم عمیون، ٹھیک ہے. جی جی کیا باقی بہتر تھا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انہی سے آپ کی تلاوت کی خوبصورتی بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو جی ضرور آپ نوٹس کیا کریں. اگر آپ کاپی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. تو آپ نے مجھے نقل کرنا ہے، لیکن بڑا کلیورلی کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی جی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی راہیلہ جی اب آپ آ جائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بنورہم سے دوبارہ پڑھیے گا پلیز. بنورهم وتركهم في آپ کو ظلمات پتہ چلا آپ کیا لا کر رہی ہیں؟ آپ يبصرون بھی وہی کر رہی ہیں. وترى تارکہم. وتركهم. ابھی بہتر ہے. آپ نے پورا سب نے وہ دھیان رکھنا ہے جلدی کہ را کو جلدی پورا. جلدی میں نکل جاتا ہے ایسے ہی نہیں نا، پڑھتے نہیں ہوئے. نکلنا چاہیے. یہی تو آپ اسی چیز میں تو آپ اپنے آپ کو پرفیکشن لے کر آنی ہے آپ کو. یہی چیزیں تو ہم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا. جی جی اگر ہم بھی سیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے یہ ٹائم لگانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہے نا. جی بالکل.
اس لیے میں نے جیسے ان کو بتایا نا، کسے بتایا میں نے، پتہ نہیں عائشہ کو یا کس کو بتایا کہ یہ تارا تارکہم، ٹھیک ہے، تا باریک، جی را جی کو پور کرے اور سلولی، پہلے سلولی کریں، تارکہم تارکہم، پھر اس کے بعد تیزی سے کریں، تراکہم، جی تارا، جی تا کو بھی تا کو پہلے باریک ادا کریں، وہیں سے اپنے منہ کو وہ موٹا لفظ ادا کرنے کے لیے پہلے تیار نہ کریں، ٹھیک ہے، پہلے آرام سے تا کو باریک ادا کریں، تا، پھر کریں را، پھر واپس اپنی جب زبان واپس، پھر کا، ٹھیک ہے، تارا جی جی ٹھیک ہے، جی جی سلو پریکٹس کریں پہلے اس لفظ کی، جس لفظ میں آ رہا نا سینٹر پہ، اور یہ مشکل ہوتا ہے شروع میں، جب میں نے سیکھنا شروع کیا تھا مجھ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں سے ہو رہی ہیں، یہ ہر شروع کرنے جی والے جی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب سینٹر میں کہیں موٹا لفظ آتا ہے تو دائیں اور بائیں والے جو لفظ ہیں ان پہ جو بگنر ہوتا ہے وہ اثر ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر زبردستی ڈال جاتا ہے، بیکاز ابھی ہماری زبان اس طرح عادی نہیں ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا تجوید میں کہ اس کے جو ارکان ہے اس میں لاسٹ والا سب سے امپورٹنٹ تھا، ہے نا؟ تجوید کے جی جی ہمیں تھیری آ جاتی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن اصل کام کب آتا ہے؟ جب ہم نے اپنی زبان کو اس لفظوں کی ادائیگی کا عادی بنانا، ٹھیک ہے، اور دیٹ از دا وہ پوائنٹ جہاں پہ ہمیں اپنی پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جی کیجیے گا، پھر بہتر ہو جائے گا اور زیادہ۔ باقی بارک اللہ، اچھا تھا جی آپ کا، انشاءاللہ ایک جگہ آپ نے خود ہی غلطی کی لیکن آپ نے خود ہی اس کو ٹھیک بھی کر لیا تھا۔ جی 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 سیدہ جی اب آپ آ جائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ بارک اللہ سیدہ جی۔ سیدہ جی آپ پریکٹس کرتی ہیں نا اگر ریکارڈنگ لگا کے، تو جتنا جی جس لفظ کو میں لمبا کرتی ہوں یا قاری صاحب لمبا کرتے ہیں نا، اسی جی طرح لمبا کرنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی جیسے یہ اچھا دیکھیں نا یہاں پہ سم بکمن عمیون، ٹھیک ہے، یہ پہلا لفظ بھی یہاں پہ لمبا کریں گی آپ، اخفا کریں گی، عمیون پہ بھی آپ لمبا کریں گی، آپ نے جی ٹھیک ہے تینوں کو ایک جیسا پڑھ دیا ہے نا؟ صحیح ہے اور دوسرا یہ بے نہیں ہے، یہ بی نوری ہم، بی اچھے طریقے سے اس کو اپنے زیر کو ادا کرنا ہے، یہ مجہول جی ہو جی جاتی ہے جب ہم بے بولتے ہیں، نہ پتہ لگتا ہے زبر بول رہے ہیں، نہ پتہ لگتا ہے زیر بول رہے ہیں، ہے نا؟ بی جی ٹھیک ہے نوری ہم ایسے کر کے بولیے، بنورہم۔ شاباش، بالکل اسی طرح، بارک اللہ۔ سمینہ جی اب آپ آ جائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لام ولم کیوں لمبا ہو رہا ہے آپ کا؟ للہ کیوں ہو رہا ہے؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ہاں جی، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ کیا ہو گیا سمینا جی؟ آج سب لوگوں کی نصیحتیں آپ پہ آ کے اکٹھی ہو گئی ہیں یہ سن کے آپ کنفیوز ہو گئی ہیں۔ شاید جی میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بارک اللہ. آپ کا بھی صرف یہ کاف، یہ والا تارا کا کاف جو ہے نا آپ کا بھی تھوڑا سا موٹا ہو رہا ہے، اس کو مزید باریک ادا کریں. اچھا، کیونکہ را کے ساتھ وہ بالکل وہ بھی کاف کی طرف آواز جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، وترکهم. ہاں جی ایسے. جی ٹھیک ہے بے انشاءاللہ. شک یہاں پہ آ کے جہاں پہ آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ شاید ہمارا غلطی ہونے کا امکان ہے، آپ بے شک وہاں پہ سلو ہو جایا کریں. ضروری جی نہیں ہے کہ آپ نے اسی سپیڈ میں ہی آگے جانا ہے. غلطی کر کے سپیڈ میں آگے جانے سے بہتر ہے سلو ڈاؤن ہو جائے اور لفظ کو اس کا حق دیتے ہوئے پراپر مخرج سے ادا کریں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی ثانیہ جی اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہاں پہ سمون سے دوبارہ پڑھیں انجن تک. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ہاں جی آپ ٹھیک ہے، بارک اللہ. آپ ٹھیک پڑھا آپ نے. جی چلیں ٹھیک ہے، آگے اب کرتے ہیں ہم لوگ اپنا سبق. غزالہ جی اگر آپ کا مائک ان میوٹ ہوتا ہے تو پلیز ان میوٹ کر کے سنا دیجئے. چلیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء أو كصيب من السماء. کاف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. یہاں پہ واو لین ہے لہٰذا اس کو تیزی سے پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں. او او ٹھیک ہے، او او ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے. او باقاعدہ اس طرح ادائیگی ہونی چاہیے، واضح پتہ لگے کہ ہم لوگ واو لین ادا کر رہے ہیں. او او کا سوئی، سواد کو پر پڑھیں گے. صیبم صیبم، ٹھیک ہے. او کصیب من السماء. ابھی آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں من السماء تو یہاں پہ بڑی مد ہوئی بیکاز الف مدہ کے فوراً بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، لہٰذا یہاں پر بڑی مد ہوگی. ٹھیک ہے، من السماء فی، ٹھیک ہے. یائے مدہ ہے فی اور آگے ہی کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، فی ہی نہیں کہنا، یا اس کو ہی کو لمبا نہیں کرنا، صرف فی کو لمبا کرنا ہے، فا کو، کیونکہ آگے یائے مدہ ہے. فی ہی او کصیب من السماء فیہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ میم مشدد ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بھی آپ غنہ کریں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق.
ٹھیک ہے. ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک ہے. ذو کو پور پڑھیں گے. غلو ما تم ورعد را. ٹھیک ہے. را اور آئین ساکن را. رعد وبرق. برق یہ بھی را بھی ساکن, آگے قاف بھی ساکن, تو یہ بھی پور پڑھا جائے گا, اور قاف بھی ساکن ہے, پور بھی پڑھا جائے گا, اور ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر کلکلا بھی ہوگا. وہ برق. ٹھیک ہے. برق. آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کا برق یا برق اس طرح کر کے لفظ نکل آتا ہے, لہٰذا آپ نے اس کو بہت دھیان سے ادا کرنا ہے. ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یجعلون جیم ساکن ہے, یہاں پر بھی کلکلا ہوگا, لہذا جھٹکے سے ادائیگی ہوگی. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. ٹھیک ہے. ایک آیت کافی ہے, کیونکہ اس میں کافی سارے ڈیفیکلٹ ورڈ بھی ہیں اور کافی سارے قواعد بھی آ رہے ہیں, اور اگلی آیت اس سے بھی زیادہ لمبی ہے. تو اب آپ بتا دیں ایک آیت ہی رکھیں یا اس سے آگے چلیں؟ جی ایک ہی ٹھیک. ایک ٹھیک ہے, پریکٹس ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں اس کی ریکارڈنگ قاری صاحب کی آواز میں بھی اور اپنی آواز میں بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی. آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. منیمم 5 ٹائمز اے ڈے آپ لوگوں میری آواز کے ساتھ یا قاری صاحب کی آواز کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے. پہلے میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ لوگ 1 یا 2 دفعہ قاری صاحب کی آواز کے ساتھ ضرور پریکٹس کریں. وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ایک لفظ کر کے آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ کو
ایک لفظ کا اس کی ہر ورڈ کے مخرج کا اچھے سے اندازہ ہوگا، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ آپ اگر ان کو غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے پتا چلے گا۔ پھر جب آپ نے بامحاورہ پڑھنا شروع کرنا ہے، یعنی ایک سینٹنس کی شکل میں، تو پھر آپ میری ریکارڈنگ کے ساتھ پریکٹس کریں، یعنی 2 دفعہ قاری صاحب کی آواز کے ساتھ کر لیا کریں اور 3 دفعہ میری آواز کے ساتھ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ صرف اور صرف پہلے 1-2 پارے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ کی زبانیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ عادی ہو جائیں گی ان تمام مخارج کی اور اس طریقے سے پڑھنے کی، اور پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہتے پانی کی طرح رواں ہو جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ صرف لیکن وہ اسی صورت میں جب آپ ابھی اس وقت آپ محنت کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو مزید تھوڑا سا آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائے گی تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ٹھیک ہے جی؟ آج جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے۔ آپ لوگوں کے لیے اس علم کو سیکھنا، لینا اور تجوید کو اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ آمین شامل حال رہے۔ آپ اپنے آمین ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور آپ آمین کی اولاد صدقہ جاریہ بنے۔ اسی دعا کے ساتھ آمین کلاس کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَإِيَّاكِ۔